السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو آج ایک بڑی زبردست ویڈیو میرے سامنے آئی ہے بابا جی کی۔ بڑی ہی جو ہے نا زبردست انداز میں اس نے اپنے خیالات اور جذبات کا وہ اظہار کیا ہے۔ میں آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہیں کرتا، چلو ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ شکریہ۔ جی چاچا جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں چاچا نہیں ہوں، میں پروفیسر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ان بچوں کے لیے آیا ہوں، اپنے بچوں کے لیے، ان جوانوں کے لیے۔ عمران خان صاحب آدمی نہیں ہے، سیاستدان نہیں ہے، ایک کوئی انتخابی لیڈر نہیں ہے۔ عمران خان فینامنا ہے۔ اب فینامنا ان جوانوں کو میں سمجھانے آیا ہوں کہ فینامنا کیا چیز ہوتی ہے۔ فینامنا کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے کتنے سال پہلے جو شعر فرمایا تھا، میں سمجھتا ہوں یہ 100% خان پہ مصادق آتی ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اب دیدہ ور کیسے کہتے ہیں؟ دیدہ ور اس کو کہتے ہیں جو سالوں پہلے آنے والی طوفانوں کو دیکھتا ہے۔ وہ میرے خیبر پختونخوا اور افغانستان اور بلوچستان کے اور پاکستان کے پاکستانیوں اور پختونوں کے مستقبل کو دیکھتا ہے۔ ہم 50 سال سے سفر ہو رہے ہیں، ہمارا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، ہماری تعلیم تباہ ہو گئی ہے، ہماری جانیں چلی گئی ہیں۔ وہ امن کی بات کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ شہزادہ ہے، یہ کہیں یونان میں ہوتا تو اس کے وہ اسٹیچو بنائے جاتے، وہ ان کے اس سلسلے میں ہوتا میتھالوجی میں۔ یہ ہندو کے ہاں ہوتا تو ہر چوک پہ اس کا بت ہوتا۔ یہ کہیں یورپ میں ہوتا تو لوگ اس کو اپنا سربراہ بناتے ہمیشہ کے لیے۔ یہ ہم ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ موقع نہیں دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے نوجوان اس وقت بیدار ہو چکے ہیں۔ 2024 8 فروری کو انہوں نے جو انقلاب برپا کیا ہے، اس انقلاب کی کوئی راہ نہیں دیکھ پاتا۔ ہماری فوج ہے، ہم احترام سے ان کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ دفاع وطن کے لیے ہیں۔ ان میں ہمارے بچے ہیں، بھائی ہیں، لہٰذا وہ دفاع وطن کے لیے ہیں۔ وہ اس کے لیے نہیں کہ آپ سیاست میں آئیں۔ سیاسی امور جمہور کے ذریعے طے ہوگی۔ لہٰذا عمران خان جو ہے یہ اس وقت جیل میں ہے۔ کیوں جیل میں ہے؟ یہ جوانوں کے لیے ہے، آنے والی نسلوں کے لیے ہے۔ امام خمینی کو جب شاہیران نے قید کیا تو اس کے پاس آدمی بھیجا ایک ہفتے بعد کہ آپ کے پیچھے تو 10 آدمی نہیں نکلے۔ اس نے کہا کہ میرے لیے نکلنے والے ابھی ماؤں کی گود میں ہیں۔ خان نے 17 سال پہلے کہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے، یہ میرے ورکر ہیں، اور آئندہ 3 نسلیں، یہ نسل 10 سال کی نسل، 18 سال کی نسل، یہ خان کی ہے۔ خان کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 90 سال عمر دے گا۔ اگر جو بائیڈن 80 سال کی عمر میں وہ صدر رہ سکتا ہے تو خان تو ابھی جوان ہے، 72 سال ہے۔ ان کے ارمان دلوں میں مر جائیں گے کہ خان 75 سال کا ہو جائے گا تو اس کے قابل نہیں رہے گا کہ وہ سیاست کرے۔ خان ان کی عمر کتنی ہے؟ 5 سال تو سیدھی ہے، 6 سال تو سیدھی ہے، 10 سال دی ہے، خان 78 سال کا ہو جائے گا۔ ایک نہ ایک دن وہ نکلے گا، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ واللہ لوگ خانہ کعبہ میں ان کے لیے عمرے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ میں 5 وقت نماز میں ان کی رہائی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں اپنے بچوں کو، شاگردوں کو، میں نے یونیورسٹی میں 45 سال پڑھایا ہے، سارے بچوں کو یہ کہتا ہوں، بیٹا یہ انمول موتی ہے، ہاتھ سے گر نہ جائے، سنبھال کے رکھو اس کو۔ خان پورے پاکستان کا نہیں، عالم اسلام کا ہے، لہٰذا خان کی قدر کرو، خان کے لیے دعائیں کرو، خان کے پیچھے رہو، خان کو سپورٹ کرو۔ ہمارے جو یہ چند لوگ ہیں یہ بیچارے ہیں، تو بیچاروں کو کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ تو عمران خان کے حوالے سے جو باتیں کی گئی، پریس کانفرنس تو آپ نے سنی ہوگی، ذہنی مریض کہا گیا، سیاست ختم ہو گئی ہے، ہوتے کون ہو تم، تو اس حوالے سے آپ کے خان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون سا الزام تھا جو لوگوں نے نہیں لگایا تھا؟ یہ تو کاہن ہے۔ منگومری واٹ نے لکھا ہے، منگومری واٹ جو برطانیہ کا بہت بڑا دانشور تھا، بہت بڑا اونچیرسٹ تھا، مستشرق تھا، اس نے کتاب لکھی محمد اٹویکا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مرگی کی بیماری ہے، مرگی کی بیماری میں یہ وحی بیان کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ الزام نہیں لگائے تھے، بہتان نہیں لگائے تھے، اور اللہ نے سچا کر دکھایا۔ مکہ سے مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا، خان بھی مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا،
आज पूरे पाकिस्तान पे छाया हुआ है। वो कहते हैं मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ। खान छाया हुआ है इंशाअल्लाह। और ये तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। क्या ज़हनी मरीज ऐसी सियासत खेल सकता है कि उसकी एक चाल से इनका शाह जो है गिर जाता है, एक चाल से, एक ट्वीट से इनका बड़ा मुहरा गिर जाता है। तो ये इंशाअल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान हमारे आबा अजदाद ने, कायदे आजम ने, बाबा कौम ने, लियाकत अली खान ने और दीगर हमारे उन हीरोज ने जिन्हें कुर्बानियां दी है, और लाखों लोगों ने जो कुर्बानियां दी है, खासकर पंजाब ने जो वहां से हिजरत हुई थी, तो ये कुर्बानियों के तो फेल बना मुल्क है। इंशाअल्लाह ये मुल्क रहेगा नहीं जाएगा। अच्छा, एक तरफ वो कह रहे हैं कि मुलाकात पे पाबंदी लगा दी गई है, आप ये समझते हैं कि हाँ रहा हो के बाहर जाएगा? इंशाअल्लाह मुलाकातें भी जारी होंगी। और ये तो बिल्कुल ऐसी है जैसे अंग्रेज ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर को कराची में कैद किया था, 3 साल कैद बामुशक्कत तन्हाई दी थी। तो उन्हें क्या कहा था, उसकी अकलौती बेटी थी आमना बीमार हुई थी और उसके लिए भी नहीं छोड़ रहे थे, वो वफात पा गई। पैरोल पे रहा कर उसका नहीं जाता हूँ अंग्रेज के पैरोल पे। और एक खूबसूरत शेर कहा था, तुम मुझसे दूर सही ओ तो मगर दूर नहीं, मैं हूँ मजबूर पर अल्लाह तो मजबूर नहीं। इंशाअल्लाह अल्लाह मजबूर नहीं है। अल्लाह ताला वो मकरू व मकर अल्लाह है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो भी तदबीरें करते हैं, अल्लाह भी तदबीरें करता है। सबसे बेहतरीन तदबीरें अल्लाह वाले हैं। अल्लाह की तस्वीर है। बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, प्रोफेसर साहब ने बड़ी जबरदस्त बातें की। इस टाइम पेशावर जलसागाह में मौजूद हूँ और पेशावर जलसागाह में लोगों की बातें आप सुन रहे हैं। मजीद लोगों से बात करेंगे और आपको जलसे के हवाले से अपडेट देते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।